اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پڑھے تھے باب 4 اخلاق و آداب میں حصہ الف، اچھی عادات اپنانا، اور جس کا سبق نمبر 2 اخوت اسلامی اور اتحاد ملی۔ اقبال کا ایک شعر دہراتی ہوں: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح سے علامہ اقبال نے اس ایک شعر میں اتحاد ملی کو کتنا واضح کیا ہے کہ ہم سب پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں، وہ ایک قوم ہے، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ اتحاد ملی کا ہمیں سب سے بڑا نظارہ ملتا ہے وہ حج کے موقع پر ملتا ہے۔ تو آپ نے اس سبق کو پڑھا اور آپ نے اس کو جانا، اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں تاکہ اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ کر یاد کر سکیں۔ تو اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ آپ درست جواب کے گرد دائرہ بھی لگا سکیں اور درست جواب بھی لکھ سکیں۔ آئیے اپنی مشق کی طرف، ہم اس کی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ تو درست جواب کے گرد پیارے بچوں آپ لوگوں نے دائرہ لگانا ہے، اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے۔ پہلا ہے کہ اخوت کا مطلب ہے، درست جواب ہے بھائی چارہ۔ نمبر 2، دین اسلام کے ماننے والے تمام لوگوں کا آپس میں متحد ہونا کہلاتا ہے اتحاد ملی۔ نمبر 3، بے شک سب اہل ایمان آپس میں ہیں بھائی بھائی۔ نمبر 4، اتحاد ملی کی سب سے واضح مثال ہے حج و عمرہ۔ نمبر 5، ملت اسلامیہ کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے رکھے محبت۔ سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، جس میں دیے ہوئے سوالات کے ہم مختصر جواب لکھیں گے۔ پہلا سوال ہے اتحاد ملی سے کیا مراد ہے؟ سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 64 یعنی کہ 64 پہ ملے گا۔ پہلا پیراگراف کی پہلی لائن کہ اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ اخوت اسلامی سے مراد ہے دین اسلام کو ماننے والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کا آپس میں متحد ہونا اتحاد ملی کہلاتا ہے۔ یہاں تک پیارے بچوں اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ ملت اسلامیہ کی بنیاد کس پر رکھی گئی ہے؟ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 64 پر پہلے پیراگراف کی سیکنڈ لائن دوسری لائن سے شروع ہو رہا ہے کہ دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان اپنے عقائد و نظریات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ختم نبوت و رسالت کا اقرار کرنے، قرآن مجید پر ایمان رکھنے اور اسلامی احکام پر عمل کرنے کی بدولت ایک امت ہے۔ خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں یا کوئی بھی زبان بولتے ہوں، مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی بنیاد دین اسلام پر ہے، جس نے انہیں متحد کیا ہے اور ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اتحاد کا یہ وسیع تصور صرف دین اسلام میں پایا جاتا ہے اور ملت اسلامیہ ایک امت ہے اور اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی ہے۔ یہاں تک آپ نے اس کا جو ہے وہ جواب لکھنا ہے۔ اب آتا ہے سوال نمبر 3، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے والی چیزوں کے نام تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 64 پر آخری لائن میں دیکھیے گا کہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے والی چیزوں کے نام ہیں جو کہ یہ ہیں: نسلی علاقائی عصبیت، ذات برادری، لسانی تعصبات جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبان کی طرفداری کرنا، یا طبقات میں تقسیم۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دینے والی ہیں، آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 4، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جھگڑوں اور تنازعات سے بچنے کے لیے کن الفاظ میں رہنمائی فرمائی ہے؟ ترجمہ لکھیں۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 65 پر پہلی لائن میں ہی موجود ہے، جس میں سورہ آل عمران کی آیت کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تفرقے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ آپ نے لکھنا ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ سوال نمبر 4 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 5، ملت اسلامیہ موجودہ دور کی مشکلات سے کیسے نجات پا سکتی ہے؟
اب چونکہ یہ سوال ایک مشکلات کے بارے میں ہے تو آپ نے اس کا چیدہ آنسر دینا ہے۔ صفحہ نمبر 66 پر سیکنڈ پیراگراف آپ دیکھیں گے کہ اخوت اسلامی کا تقاضا ہے کہ مسلمان اتحاد و یگانگت کے راستے پر چلیں، آپس میں اتفاق کی فضا پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و تعاون کا رشتہ استوار کریں، ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھیں، ہر قسم کی فرقہ بندی، گروہ بندی، انتشار سے دور رہیں۔ تو پیارے بچوں، موجودہ دور کے مسلمانوں کو اتحاد ملی کی سخت ضرورت ہے۔ اگر مسلمان حکمران ذاتی اغراض و مقاصد سے مفادات سے بالاتر ہو کر ملک و قوم کی فلاح اور ملت اسلامی کے اتحاد کے لیے قدم بڑھائیں تو ملت اسلامیہ عالمی سطح پر قوموں کی قیادت کر سکتی ہے اور انسانیت کو ظلم و ستم سے نجات دلا کر امن و سلامتی کا تحفہ دے سکتی ہے۔ تو ہماری ملت اسلامیہ جو ہے وہ موجودہ دور کی مشکلات سے اسی طریقے سے نجات پا سکتی ہے جب وہ اتحاد ملی کو بڑھا دے، ایک دوسرے سے محبت کرے، مصیبت و پریشانی میں دوسروں کے کام آئے، کوئی بھی کسی کو برتر یا کمتر نہ سمجھے، کیونکہ یہ سب ہماری شناخت ہے، یعنی کہ ہمارے متحد ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں کہ دیے ہوئے سوالات کے تفصیل سے جواب لکھیں۔ تو پہلا سوال کیا گیا ہے اخوت اسلامی کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 64 پر، اخوت اسلامی کا مفہوم، جس میں آپ اس کا پورا مفہوم بیان کریں گے، اور اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 66 پر جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا کہ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، یہاں تک اس سوال کا جواب ہے سوال نمبر 1 کا۔ سوال نمبر 2 پوچھا گیا ہے کہ اتحاد ملی کی اہمیت واضح کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 65 پر ملے گا، جس میں آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اتحاد ملی کی اہمیت، اور پھر آپ یہیں سے سٹارٹ کریں گے کہ دنیا کے تمام مسلمان ایک امت ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی خطے، خاندان یا قبیلے سے ہو، اسلام کی روح سے سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ پھر سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ لکھیں گے کہ بے شک سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، اور پورا اس کا جواب چونکہ آپ نے اس کو واضح طور پر بیان کرنا ہے، اس میں صحیح بخاری کے جو حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے، اس کو بھی آپ نے بیان کرنا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں ایک برادری بننے، امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ ان کا اتحاد ختم نہ ہو جائے۔ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے احکام کے ذریعے سے دور کر لیا جائے۔ یہاں تک پیارے بچوں اس کا سوال کا جواب مکمل آپ نے بیان کرنا ہے۔ اب آ جاتا ہے سوال نمبر 3 کہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عروج بحال کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے۔ آپ نے اس کی ہیڈنگ ڈالنی ہے کہ مسلمانوں کے اقدامات جو کہ وہ کھویا ہوا وقار اور عروج بحال کرنے کے لیے اپنائیں گے۔ تو اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 65 کی آخری لائن سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا عروج اور وقار بحال کرنے کے لیے دوبارہ سے متحد ہونا پڑے گا۔ باہمی جھگڑے و تنازعات مسلمانوں کے لیے کمزوری کا باعث ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو۔ یہ آپ اس کا پورا لکھیں گے، ساتھ ساتھ آپ نے اخوت اسلامی کا تقاضا بھی لکھنا ہے، عصر حاضر میں جو مسلمانوں کو اتحاد ملی کی سخت ضرورت ہے اس کے بارے میں بتانا ہے، اور جو مسلمان امت ملت اسلامیہ کے ہر فرد کا جو فرض ہے تاکہ ہماری شناخت ہو سکے متحد ہونے کی، وہ سارا آپ نے اس کے بارے میں مکمل طور پر بیان کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہماری ترقی و خوشحالی کا دار و مدار ہمارے اتحاد پر ہے، اسی میں ہماری بقا و سلامتی ہے۔ یہ سارے اقدامات ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، اور آپ نے اس کو مکمل طور پر واضح اپنے الفاظ میں بھی بیان کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اب سرگرمیاں شروع کرتے ہیں کہ دور حاضر میں اتحاد کی اہمیت کے موضوع پر مضمون لکھنا ہے آپ نے، پھر اخوت اسلامی سے متعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار تلاش کر کے چارٹ پر لکھیں اور کمرہ جماعت میں آویزہ کریں۔ مثلاً ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر،
یہ ایک شعر جو ہے یہ بتا دیا گیا آپ کو، آپ نے مزید شعر تلاش کر کے چارٹ پر لکھنے ہیں۔ پھر رہنمائی اساتذہ ہے کہ طلبہ کو موجودہ دور میں اخوت اسلامی، اتحاد ملی کی ضرورت و اہمیت اور تقاضوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، انہیں ترغیب دیں کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور آپس میں اتحاد و اتفاق کی فضا کو پروان چڑھائیں، اثار، عفو، درگزر، اخوت جیسی اعلیٰ صفات اپنائیں تاکہ ہم دنیا کے نقشے پر ایک باعزت قوم بن کر ابھر سکیں۔ جی پیارے بچوں، آپ نے یہ مشق سولو کی، آپ نے یہ جانا کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا وقار اور عروج حاصل کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہوں گے۔ آپ نے جانا کہ اتحاد ملی ہے کیا، اخوت و بھائی چارے کا جنون و جوش ہے کیا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ملا دیتی ہیں ان تمام مسلمانوں سے جو کہیں بھی موجود ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں، چاہے وہ شام میں ہوں، چاہے وہ کشمیر میں ہوں، چاہے فلسطین میں ہوں، چاہے وہ دنیا کے آخری کونے میں ہوں، وہ مسلمان ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اسی پیاری بات کے ساتھ اپنے اس سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔